آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس اور آج ہم شروعات کریں گے نورالدین زنگی کی قسط نمبر 19 سے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مرسینہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے مجددین آگے بڑھا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے مرسینہ کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگا، مرسینہ تم میرے لیے عکس مہتاب، جادوؤں اور رعنائی کی رفاقت، چاہت کی زیبائش اور لطاف بری چاندنی کی سی آغوش ہو۔ میں ہمیشہ تم جیسی بیوی پر فخر اور ناز کرتا ہوں گا۔ آپ یہ بتاؤ سامان ڈالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میرے خیال میں استقبال میں شمس الدین خطک بڑی شدت سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس پر جلدی جلدی مرسینہ نے چرمی خرجین میں کچھ اور چیزیں ڈالیں۔ اس کے بعد اس نے خرجین کا منہ بند کیا، خرجین اٹھائے، مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چلیں میں نے آپ کا سامان تیار کر دیا ہے، اب استقبال کی طرف چلتے ہیں۔ اس موقع پر مجددین نے اس فرجین کی طرف ہاتھ بڑھایا جو مرسینہ نے اٹھا رکھی تھی اور کہنے لگا، یہ مجھے دے دو۔ مرسینہ نے خرجین پیچھے ہٹا لی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، یہ استقبال تک میں خود اٹھا کر آپ کے ساتھ لے کر چلوں گی۔ اس پر مجددین چپ رہا۔ دونوں میاں بیوی جب باہر نکلے تو سب لوگ صحن میں کھڑے تھے۔ شمس الدین اور خطک اپنے گھوڑوں کے علاوہ مجددین کا گھوڑا بھی استقبال سے نکال کر صحن میں لے آیا تھا۔ تینوں سب سے ملے، گھوڑوں کی باگیں تھام کر حویلی سے نکلے، پھر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نورالدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ حلب شہر سے کوچ کر رہا تھا۔ سلطان نورالدین زنگی نے سب سے پہلے صلیبیوں کے قلعے مارم کا رخ کیا۔ یہ صلیبیوں کا انتہائی مضبوط اور محکم قلعہ تھا، حلب کے مغرب میں اور انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ مارم کے صلیبیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نورالدین زنگی ان کی سرکوبی کے لیے حلب سے کوچ کر چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی اطلاع انطاکیہ کے شہنشاہ کو بھی کر دی تھی، جس پر مارم کے صلیبیوں اور انطاکیہ کے حکمران کے درمیان یہ طے پایا کہ مارم کے اندر جس قدر صلیبی ہیں وہ قلعہ کے اندر محصور ہو جائیں، مدافعت کرتے رہیں، مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہ آنے دیں۔ اتنی دیر تک انطاکیہ سے ایک بہت بڑا لشکر مارم کی طرف کوچ کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف شب خون کا کھیل کھیلنا شروع کر دے گا۔ مارم اور انطاکیہ کے لشکروں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جس وقت باہر سے انطاکیہ کا لشکر مسلمانوں پر رات کے وقت حملہ آور ہوا کرے گا، اسی وقت شہر کے کسی دروازے سے نکل کر مارم کے صلیبی بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح مسلمان زیادہ دن تک ان دو طرفہ شب خونوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور حزیت اور شکست اٹھا کر حلب کی طرف واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سازش بھی تیار کی گئی اور وہ یہ کہ ارض شام کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لشکر رکھنے والے نصرانی امراء تھے، ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو ہی سلطان مارم کا محاصرہ کرے وہ اپنے لشکریوں کو لے کر حلب کا رخ کریں، کوشش کریں کہ سلطان نورالدین کی غیر موجودگی میں حلب کا محاصرہ کر لیں، اور اگر وہ کسی صورت حلب تک نہ بھی پہنچ جائیں تو حلب کی طرف جانے والے راستوں پر ایسی ترک تاز اور ایسی لوٹ مار ماریں کہ نورالدین بے بس ہو کر مارم کا محاصرہ اٹھا کر حلب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن انطاکیہ اور مارم کے حکمرانوں اور دوسرے صلیبی اداروں کی بدقسمتی کے سلطان نورالدین کے وقائع نگار اور مخربان ساری نقل و حرکت سے سلطان نورالدین زنگی کو بر وقت مطلع کر رہے تھے، لہٰذا مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان نے رات کے وقت اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا، پھر ایک دم سلطان نے رات کے وقت اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ وہ خود لے کر مارم کی طرف بڑھا، دوسرا حصہ اس نے شیر کوہ کے حوالے کیا۔ انگد صلیبی سردار جو اپنے عساکر لے کر حلب کا رخ کرنے والے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے اسے روانہ کیا۔ تیسرا حصہ مجددین کے حوالے کیا گیا اور رات کی گہری تاریکی میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس لشکر کی راہ روکے جس نے انطاکیہ سے مارم کے صلیبیوں کی مدد کو آنا تھا۔ سلطان نورالدین زنگی نے آگے بڑھ کر بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مارم کا محاصرہ کر لیا تھا، جبکہ اسدالدین شیر کوہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں متحد ہو کر ایک بڑے لشکر کی صورت تیار کر کے حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ صلیبیوں کا یہ متحدہ لشکر اس خوش فہمی میں تھا کہ سلطان نورالدین زنگی 2 طرفہ حملوں کو روکنے میں مصروف ہو جائے گا، مارم والوں سے الجھے گا، انطاکیہ والوں کے پیش قدمی کرنے والے لشکر کی راہ روکے گا، لہٰذا ان کی طرف کم ہی توجہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر وہ بڑے خوش تھے کہ جس مہم کو وہ نکلے ہوئے ہیں وہ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کی سلطنت کو ایسا نقصان پہنچائیں گے جس کی تلافی ان کے لیے ممکن نہ رہے گی۔ لیکن ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب اچانک عالم اسلام کا رجل عظیم شیر کوہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سیاہ رات کے پرہوس لمحوں کو سیاہ کرنے والے بے غبار تمدن کی روح اندھیرے کی ابا میں سوئے لمحوں کی کٹالیوں اور غم انگیز سکوت میں اچانک گھس آنے والے وقت کی بے رحمی کے سیلاب، ہر ذات، ہر شخص اور ہر وجود تک سے ہر شے کو بے نیاز کر دینے والے کھولتے قہر آلود بحر اور پسپا کر دینے والی سحر آفرین قوت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ زوردار حملے میں شیرکوں نے صلیبیوں کے سارے گسبل، ان کے سارے پیچ و خم، ان کی ساری سلوٹیں ادھیڑ کے رکھ دی تھیں۔ بڑی تیزی سے وہ ان کی حالت دور دیوار کی تاریکیوں، اجنبی دیس میں لرزہ تبسم، نامکمل ہنسی اور سنگین فصیلوں سے بھی عطیر بنا کے رکھ دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس تیزی سے وہ صلیبی لشکر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے شیرکو کے آگے آگے اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے تھے، اور شیرکو اس طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا جیسے کوئی خلوص اور وفا کے جوہر رکھنے والا چوپان اپنی سرحدوں کی ایک ایک لہر، ایک ایک ذرے کی حفاظت کا عہد کر چکا ہو۔ یوں اس متحدہ صلیبی لشکریوں کو شیرکو کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں دو طرح کے بڑے نقصانات کا بھی سامنا ہوا۔ وہ اس طرح کہ ایک تو ان کا قتل عام کرتے ہوئے شیرک ان کی تعداد کو خاصی حد تک کم کر دیا تھا، دوسرا یہ کہ جو اپنے ساتھ رست کا سامان اٹھائے ہوئے تھے، شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد وہ اپنا سامان واپس نہ لے جا سکے۔ اس پر شیرکو کا قبضہ ہو گیا۔ یوں صلیبیوں کے اس ایک لشکر کو ذلت، قہر، مانیت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب انطاکیہ کا لشکر بھی اس طرح اطمینان اور بڑی محویت سے مارم کا رخ کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس غلط فہمی میں تھا کہ سلطان نور الدین زنگی تین محاذوں کی طرف سے اٹھنے والے سیلاب اور یلغار کو کیسے روکے گا۔ وہ اس دھوکے اور فریب میں تھا کہ صلیبیوں کا جو متحد لشکر حلب کی طرف سے کوچ کر رہا ہے، نور الدین اپنا زیادہ تر توجہ ان کی طرف دے گا، یا زیادہ سے زیادہ اپنے لشکر کے ساتھ محرم کا محاصرہ کرے گا۔ لہٰذا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے محرم پہنچ کر سلطان کے لشکر پر شب خون مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی بدقسمتی کہ اچانک ایک طرف سے مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، پھر اس کی رہنمائی میں اس کے لشکریوں نے اس طرح تکبیریں بلند کی کہ بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیاں بج اٹھی۔ یہودی خوانوں کے پرسوز صداؤں نے فضاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ تکبیروں ان صداؤں نے سنگ اسا، جمود، محویت، تفکر اور زمین کے علم تک شکن شکن کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر انہی تکبیروں کی آواز میں مجد الدین انطاکیہ کے لشکر پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے اسیب کی وہموں میں آن بان بلا دینے والے پرتلاطم وحشت و شور دریا وار ہوتا ہے، جیسے خناس و شیطانی وحشتوں میں انتقام پر اترا ہوا کوئی غول و بدرو بن کر داخل ہوتا ہے، جیسے موت کی دستک اپنی پوری تجلی و حرارت کے ساتھ غرور بھرے سینوں کی طاقوں اور ہدی کے خوفناک صداؤں کو زیر کرنے کے لیے کن فایا کن کی ہواؤں کے بگولوں کی صورت اختیار کر گئی ہو۔ مسلمان لشکری بڑے وحشیانہ انداز میں مجددین کی سرکردگی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ کے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان کے حملہ آور ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے کن کے قافلے یتیگ کے فترس کے ردا اوڑ نئے کاروانوں کی راہیں اور انوکھے نگر کی آبادی کے راستے استوار کرنے لگے ہوں۔ میدان جنگ میں ان کی تکبیروں کے سبب ایسا سما بن گیا تھا گویا فضا پکار کر انطاکیہ کے لشکریوں سے پوچھ رہی ہو کہ کس جگہ سے کن وادیوں کو جاؤ گے۔ اسدالدین شیرکو کی طرح مجد الدین نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ انطاکیہ کے لشکر کی حالت احساس نشاط کو مردہ اور ازردہ کر دینے والی کیفیت کے سرمئی سامیوں مدفون افسانوں کے ویرانوں سے بھی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ اس تیز اور جان لیوا حملوں سے انطاکیہ کے لشکر میں شوریدہ حدتوں بے کیف کر دینے والی جلن حرارت نے طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا تھا، اور لمحہ بہ لمحہ وہ اداس جہاں پر مسلط ہوتی تاریکیوں سے بھی بری صورت اختیار کرتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ انطاکیہ کے اس لشکر کو مجد الدین کے مقابلے میں انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ واپس انطاکیہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مجد الدین نے بے چین دل، بے قرار روح تیرگی کے پیچھے بھاگ اٹھنے والی فضا کی لہروں کی طرح تعاقب کیا، اس طرح ان کے پیچھے لگ گیا تھا جس طرح کوئی گڈریا اپنے ریبڑ کی حفاظت کی خاطر اپنا خون رنگ تیسا اپنے کندھے پر رکھ کر بھیڑیوں کے پیچھے نکل کھڑا ہوتا ہے۔
دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے محرم کے قلعہ کا اس شدت اور سختی کے ساتھ محاصرہ کیا کہ محرم کے اندر محصور صلیبی چلا اٹھے۔ پھر جب انہیں یہ خبریں پہنچی کہ سلطان نور الدین زنگی کے سالاروں نے نہ صرف یہ کہ حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کے لشکر کی بلکہ انطاکیہ کی طرف سے آنے والے صلیبی لشکر کو بھی بدترین شکست دے کر انطاکیہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا، تب انہوں نے مایوس اور افسردہ ہو کر تیز رفتار قاصد انطاکیہ کے بادشاہ بومنڈ کی طرف روانہ کیے اور اسے پیغام بھجوایا کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں جنگ کرنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے اور اس کے خلاف ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہتری یہی ہے کہ قلعہ محرم کے ماتحت جس قدر اس کی نصف مذاکرات جنگ کے تاوان کے طور پر سلطان نور الدین زنگی کے حوالے کر کے صلح کر لی جائے۔ دوسری جانب انطاکیہ کے بادشاہ کو بھی اپنی طاقت کا علم ہو چکا تھا۔ اپنے لشکر کی شکست پر وہ خود پریشان اور فکر مند تھا کہ محرم کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کہیں انطاکیہ کا رخ نہ کرے، لہٰذا محرم کے سرکردہ لوگوں نے جو تجویز بھجوائی تھی وہ بھی اس نے منظور کر لی۔ اس نے اپنی طرف سے تیز رفتار قاصد سلطان نور الدین زنگی کی طرف بھجوائے اور تاوان جنگ کے طور پر ایک وسیع علاقہ دے کر سلطان سے صلح کر لی۔ سلطان نور الدین زنگی محرم کی اس فتح سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عالم اسلام کو ایک عجیب و غریب مصیبت اور بڑے حادثے نے ہلا کر رکھ دیا۔ ارض شام میں انہی دنوں قیامت خیز زلزلہ آیا جس نے دور دور تک تباہی اور بربادی کا ایسا کھیل کھیلا کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو کے رہ گئیں۔ کفرناب، مرت الامان اور افامیہ کے شہر زمین بوس ہو گئے۔ حلب اور حماتہ کے اکثر دیہات کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف حماتہ شہر میں مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ حماتہ شہر کے ایک مکتب کے استاد نے جو خوش قسمتی سے اس آفت اور مصیبت سے بچ گیا تھا، اس زلزلے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کسی ضرورت کے تحت مکتب سے اٹھ کر باہر گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو ایک خوفناک لرزش لگی اور مکتب کی پوری عمارت ایک طرح سے طبل کی طرح بج گئی۔ عمارت گر گئی اور تمام شاگرد عمارت کے ملبے تلے آ کر دب گئے، جبکہ حماتہ شہر میں مرنے والوں کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ مرنے والوں کی کوئی خیریت دریافت کرنے والا بھی نہ بچا، کیونکہ سب لوگ ہی عالم بقا کو چلے گئے تھے۔ شیزر شہر کی حالت یہ تھی کہ ان گنت لوگ نیند کی حالت میں اپنے گھروں کے اندر دب کر مر گئے تھے، اور شیزر کا مسلمان حاکم ابن عساکر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس زلزلے نے دمشق شہر کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کئی قدیم اور کہنہ عمارتیں زمین پر آ رہی تھیں۔ دمشق کے لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے اور کھلے میدانوں، باغوں اور افتادہ زمینوں میں خیمے لگا کر اپنی جانیں بچانے لگے۔ بہت کم شہر ایسے ہوں گے جن کی شہر پناہ یا فصیل محفوظ رہی۔ زلزلے سے آنے والی مصیبت اور اذیت کے دوران سلطان نور الدین زنگی نے مسلمانوں کی خدمت اور ان کی مدد کے لیے اپنے اوپر آرام سکون حرام کر لیا تھا۔ اس نے اپنے سارے عساکر کو زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد پر لگا دیا۔ خود اپنے سالاروں کے ساتھ وہ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے گھومنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے زلزلے کے باعث گرنے والی فصیلوں اور قلعوں کی تعمیر کا بھی کام شروع کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے مکان گر گئے تھے ان کے مکان بھی سلطان بننا شروع کر دیے تھے۔ اس زمانے میں سلطان ہی نہیں، اس کے ساری لشکریوں کو بس ایک ہی دھن تھی کہ زلزلے کے باعث مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے ہر صورت میں اس کی تلافی کی جائے۔ یوں دن رات بھاگ دوڑ کر سلطان نے گرنے والے فصیلوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا، ویران شہروں کو آباد کیا۔ جن لوگوں کے مکان گرے تھے انہیں سلطان نے نئے مکان بنا دیے، جو ان کے نقصان ہوئے تھے ان کی تلافی کی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالاروں کو زلزلے کی تباہ کاریوں سے نپٹنے میں مصروف دیکھ کر یروشلم کے حاصل ٹیمپلرز نے پر سے نکالنے اور مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار شروع کر دی۔ ٹیمپلر نائٹ ان باغوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو صلیبی جنگوں کے زمانوں میں مسلمانوں سے لڑتے اور مسیحی مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں کر دیتے تھے۔ یہ زمانے وسطی کے مشہور ترین اور مضبوط ترین عسکری جماعت خیال کی جاتی تھی۔ اس ٹیمپلر کے علاوہ اور بہت سے نام بھی دیے گئے، مثلاً اخوان کلیسائے یروشلم، سپا کلیسا، سپا یسوع وغیرہ کے نام دیے گئے۔
11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے صلیبی جنگوں کے جوش و خروش سے ان کی بنیاد پڑی۔ کچھ نائٹ آف سینٹ میری اور کچھ نائٹ آف کراس سمجھتے تھے اور ایک گروہ فرانسیسی نائٹوں کا بھی تھا۔ شروع میں ان کا اصل مقصد ارض مقدس کی زیارت کو آنے والی زائرین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں مہیا کرنا تھا۔ انہوں نے شروع میں اپنا نام بیت المقدس کے پاسبان سپاہی بھی رکھا تھا۔ خیرات اور صدقہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈون دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ انہیں رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں پڑوس کے کلیسا کے راہیوں اور پادریوں نے مدد کی تو اس جماعت کے ارکان ٹیمپلر کہلانے لگے۔ ٹیمپلر کے فوجی نظم و ضبط نے عوام کو توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ جماعت اتنی ہر دل عزیز بن گئی کہ 1120 میں پوپ گلیکٹس نے اپنے لیے ایک دستور حاصل کیا۔ گلیکس دوم نے ٹیمپلرز کو پہلی مرتبہ ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی۔ اس نے ان کے دستور کی تعریف کر دی اور سفید اباقوانوں کا امتیازی نشان قرار دیا۔ سفید ابا پر یہ سینے کے ایک طرف ایک سرخ صلیب کا امتیازی نشان لگاتے تھے۔ ٹیمپلرز کا پرچم سیاہ اور سفید، زمین پر سرخ صلیب تھا۔ یورپ میں یہ جماعت خوب پھلی پھولی۔ عوام و خواص نے جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی صورت میں انہیں اگر نقد عطیات دیے۔ دنیا نصرانیت کی ہر قوم اور نسل کے ممتاز ترین افراد اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے فخر خیال کرتے تھے، لیکن دولت اور اقتدار کی ہوس اس جماعت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہونے لگی۔ پاک بازی اور فرما برداری کے 3 اصولوں میں سے پہلے 2 اصول انہوں نے پسے پش ڈال دیے، صرف فرما برداری کو اپنا شعور بنا لیا۔ فرانس کا حل بل ٹیمپلرز کا جانی دشمن تھا اور وہی ان کی تباہی کا باعث بھی ہوا۔ گرینڈ ماسٹر کو طلب کرنے کے لیے پوپ کو مجبور کیا۔ 1307 میں جبکہ گرینڈ ماسٹر پیرس مقیم تھا اور 2 قیدیوں نے ان کے حالات، بدعت، کفر اور بت پرستی کے الزامات لگائے۔ 12ویں صدی کو پورے فرانس ٹیمپلرز خطوط روانہ کیے گئے۔ ہدایت کے موافق وہ تمام خطوط ایک ہی جگہ کھولے گئے اور سب ٹیمپلرز کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف اور انکشاف بھی ہوئے تھے۔ سب نے یورپ کے دوسرے حکمرانوں کو ٹیمپلر کے مخالف پر آمادہ کیا۔ 1320 تک ان کے علاوہ یورپ کے ہر ملک میں یہ جماعت معیوب ہو کر ختم ہو گئی۔ جہاں تک ہاسپلز کا تعلق ہے، شروع میں یہ راہیوں کی جماعت خیال کی جاتی تھی۔ 1048 میں اس نے عسکری حیثیت اختیار کی۔ شروع میں یہ لوگ شفا خانوں میں بیماروں کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے مختلف ممالک اور مختلف ادوار میں انجمنوں کی صحت میں کام کرتے تھے۔ یروشلم شہر میں سینٹ جان کے نائٹس شروع میں ایک ہی مذہبی ادارہ خول کیے جاتے تھے جس نے یروشلم میں ایک قلب کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ 11ویں صدی عیسوی میں فلسطین قائم ہوا۔ اس کا مقصد مزار مسیح کے زائرین کے محض حفاظت اور نگہداشت کرنا تھا۔ فتح یروشلم کے بعد جب ٹیمپلرز کی حفاظت میں ناکام رہے تو ان کا فوجی نظام تکمیل کو پہنچا اور 1523 تک اس پر قابض رہے۔ 1523 کے بعد ترکیوں نے انہیں مار مار کر قبرص فتح کر لیا۔ 1530 میں انہوں نے جزیرہ مالٹا کو اپنے املاج ماوی بنا لیا۔ اس پر 1898 تک حکومت کرتے رہے۔ پھر نپولین نے اسے فتح کر لیا۔ ان کی دولت اور اکثریت کی وجہ سے مغربی یورپ کے بہت سے حکمران اسے حسد کرنے لگے تھے۔ 1530 میں انگلستان کے بادشاہ ہنری ہیچم نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور ہاسپلز کو تنگ دستی، پاک بازی اور سینٹ ایگسٹن کے احکامات کی پابندی کے عام عہد کہ اپنے خاص فرائض کی انجام دہی کا خاص حلف بھی اٹھانا پڑا تھا۔ سیاہ، لمبا، کلادہ اور سینے کے بائیں طرف 8 نوکوں والی صلیب ہوتے تھے۔ یہ صلیب عام طور پر مالٹا کے صلیب کہلاتی تھی۔ مختلف جماعتوں اور اداروں اور مختلف نام اور دستوں کے تحت ان میں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ کبھی یہ جماعت اور ان کے نائٹ اور کبھی راہٹس کے نائٹ کہلاتے تھے۔ 1879 میں روم شہر میں اس کا مرکز قرار پایا جہاں گرینڈ ماسٹر کے تحت ایک مجلس شورا اس کا انتظام کرتی تھی۔ ہاسپلز بھی اپنے ہی ہمسر ٹیمپلرز کی طرح عرب شام کے بہت سے مضبوط ماقلوں میں قابض تھے۔ 1312 میں ٹیمپلرز کے ممنوع قرار دیے جانے پر پوپ نے ان کے اکثر مقبوضات ہاسپلز کو منتقل کر دیے۔ یروشلم کی سینٹ جان کے نائٹس کے علاوہ 12 یا اس سے بھی زیادہ کلیسائی جماعتوں کا ارکان عموماً ہاسپلز کہلاتے تھے۔